ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں پرویز رشید صاحب اور سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آل دا وے فرام نیو یارک, اور سیٹھی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کریں گے اور پرویز رشید صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. ان سے جاننا چاہیں گے ہم بہت سے اہم سوالات کے جوابات, کیونکہ بڑی مزے کا اور زبردست ریلیشن شپ ہے ان کا گورنر ہاؤس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. از آلریڈی اسمائلنگ ماشاء اللہ. سیٹھی صاحب, کین یو ہیئر اس؟ جی, آئی کین ہیئر یو. تو سیٹھی صاحب میں اسٹارٹ کرتا ہوں کنورسیشن ود سینیٹر پرویز رشید صاحب. پرویز رشید صاحب, یہ بتائیے کہ بڑی انٹرسٹنگ, بڑا دلچسپ تعلق ہے آپ کا گورنر ہاؤس کے ساتھ, سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ کا. کیا بات ہے, کو ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتے اب آپ؟ پی ایم ایل این بلیو نہیں کرتی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں اگر جو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہیں تو کسی کو بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ جب اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں وہ گیند پکڑنی ہوتی ہے. اچھا, غیر آئینی کون سا کام کیا آپ نے کہا آئین کی حدود سے باہر نکلے, غیر آئینی کون سا کام کرتے ہیں وہ؟ دیکھیے, گورنر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا, جو گفتگو بھی کرتے ہیں یہ بھی زیب نہیں دیتی گورنر کو. گورنر کا اپنا ایک مقام ہے. پہلے تو اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, بالکل ہمارے آئین کے مطابق اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. سیاسی شخصیت گورنر ہو جاتی ہے لیکن گورنر جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اگر آج گورنرشپ چھوڑیں گے تو 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. یہ سروسز رولز کے مطابق ہے نا, پھر ان کو پینشن بھی ملنی ہے. تو وہ جب سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور پارٹی پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے کہا وہ بیانات دیتے ہیں, کوئی ایگزامپل دیں گے کس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو انہیں نہیں دینے چاہیے؟ میرا کہنا یہ کہ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ہی کی بات مان لی جائے کہ ہمیں سب کو ہی اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے تو پھر ان کو اتنا زیادہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. نہیں ویسے دیکھیں نا, ڈسکس تو آبویسلی وہ گورنر ہے پنجاب کے, آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, لیکن چلیں گورنر خیبر پختونخوا کے بھی ہیں, گورنر سندھ کے بھی ہیں اور گورنر بلوچستان کے بھی ہیں. تینوں گورنرز کا مجھے کوئی بھی بتا دیجیے ماڈل جو ان کے ساتھ ملتا ہو. تو آپ, اچھا سیٹھی صاحب, کین یو ہیئر اس؟ آپ کی کنورسیشن سن رہے ہیں پرویز رشید صاحب کی؟ جی ہاں, میں ذرا کچھ کہنا چاہوں گا. ضرور. وہ یہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب سلمان تاثیر صاحب گورنر بنے تھے تو ظاہر ہے اس وقت ایک ٹرانزیشن کا دور تھا. مشرف صاحب بھی تھے اور پرائم منسٹر صاحب بھی تھے پیپلز پارٹی کے, اور غالباً اس وقت میرا خیال ہے اس وقت نون کی بھی شمولیت تھی اس وقت کی حکومت میں, فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ جو تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ جب انہوں نے جوائن کیا تھا. تو جب یہ گورنر بنے تو جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ مشاورت سے بنے, اور اس میں پیپلز پارٹی کی بھی بات تھی, مشرف کی بھی بات تھی, تو یہ بن گئے. اس وقت تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی کسی کو. بعد میں جب نون نے حکومت بنائی پنجاب میں تو سب سے پہلے جو شاٹ فائر کیا وہ غالباً چودھری نثار نے کیا, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں حیران تھا کہ اتنا سخت زبان چودھری صاحب نے کیوں استعمال کی. اور یہ تو پہلا قدم ہی جو اٹھایا گیا, یہ اس کے ساتھ بعد میں خون خرابہ ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ چودھری صاحب نے اس قسم کی زبان استعمال کی کہ اس کے بعد پھر میرا خیال ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, دونوں طرف سے پھر یہ زبان چلتی جا رہی ہے. ہاں جی پرویز صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ شارٹ فائر جو ہیں سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں وہ پہلے آپ کی طرف سے ہوا تھا, آپ کی جماعت کی طرف سے ہوا تھا. چودھری نثار صاحب کا موقف ٹھیک تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ناانصافی کی گئی تھی. سندھ میں جب 2 جماعتوں نے کولیشن بنائی تو کولیشن پارٹنرز سے پوچھا گیا, آگاہ ان سے کیا گیا اور کانفیڈنس میں لیا گیا, اور پھر گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی ہوا. ہم یہ توقع کرتے تھے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے کولیشن بنائی جا رہی ہے اور ہم بڑی پارٹی ہیں, تو اگر ہمارے ساتھ بھی مشورہ کر لیا جاتا اور ہمیں بھی کانفیڈنس میں لے لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. چونکہ ایسا نہیں کیا گیا تو ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو تھا اس کو رجسٹر کیا, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ انہیں ہٹا دیا جائے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی جگہ کسی دوسرے کو لانا چاہتے ہیں. ہم نے صرف اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا تھا اور وہ ہمارا رائٹ تھا. اچھا یہ اس تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں قدر کلامی معاف, میں صرف اس میں مختصر بات کہوں گا کہ پرویز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ اگر پنجاب گورنر بنتا, ان کی اس میں ایڈوائس لی جاتی تو شاید یہ اس قسم کے حالات نہ ہوتے.
मगर साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि ये शरीफ बरादरान की और सलमान तासीर की प्रॉब्लम्स अब से नहीं है, ये इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है कि ज़िया उल हक के ज़माने में और उसके बाद 90s में भी सलमान तासीर जबकि कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, तो उस वक़्त भी 2-3 दफ़ा जेल में डाला गया और तशद्दुद भी किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से जब मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। और तो मेरा ख्याल है वो एक हिस्टोरिकल मेमोरी भी है कि इन दोनों की आपस में लगती नहीं, सलमान तासीर की और शरीफ ब्रादर की, इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ से इतनी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई। और शायद जरदारी साहब को इस बात का इल्म था या नहीं था, शायद बेहतर होता कि वो किसी और को लगा देते, मगर अगर लगा भी दिया था तो मेरा ख्याल था कि उस वक्त प्रोटेस्ट के अलावा फिर ज़ुबान जो थी उसके ऊपर लगाम रखनी चाहिए थी। मगर मेरी ये एक्सपीरियंस ये रहा है कि नून की तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़, वो पार्लियामेंट्री ज़ुबान नहीं है। राना सनाउल्लाह ने भी और ओकेजनली परवेज़ साहब ने भी कभी कभी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है जो कि शायद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और गवर्नर पंजाब जो है वो ज़ुबान वो गंदी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते, वो हाँ वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं चूंडियाँ वढ़ते ने और वो करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि शायद नून वालों को पसंद नहीं आती। मगर मेरा ये ख्याल था कि अगर कोई हक़ाइक़ की बात होती है कि भाई ये चीज़ ख़राब है या वो चीज़ ख़राब है, तो उसका जवाब फैक्ट से देना चाहिए, ये नहीं कि फिर पर्सनल हो जाना चाहिए। और ये जो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है गवर्नर के दरमियान और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान, इसमें मेरा ख्याल है ज़ुबान के ऊपर लगाम अगर रखा जाए और फैक्ट्स का जवाब फैक्ट से दिया जाए तो शायद बेहतर हो। काफ़ी इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना काफ़ी एक्सपैंड किया सेठी साहब ने इसके ऊपर, और जो बात उन्होंने कही है स्पेसिफिकली वो लैंग्वेज के हवाले से कि बिल्कुल क्रिटिसिज्म तो होता है, सारे कहते हैं पॉलिटिकल पॉइंट्स। मेरा कहना ये है कि नजम साहब आप जितने उनके दोस्त हैं उतने ही मेरे भी दोस्त हैं, तो एक तो मैं आपसे इंसाफ की तवक्को रखूँगा कि आप इंसाफ करेंगे, और एक शर्त है जो आप इस सिलसिले में हमारे और आपके दरमियान हुई थी। आपने कहा था कि वो पतंग उड़ाएंगे और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वो पतंग नहीं उड़ाएंगे और उन्होंने पतंग नहीं थी उड़ाई। तो मेरा ख्याल ये है कि सही कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़बान के मामले में वो भी एहतियात नहीं करते, और मैं अब इस बहस को ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तो आप ख़ुद भी समझते हैं कि सारी दुनिया की जो सियासत होती है उसमें भी इस तरह की टग ऑफ वार जो है चलती रहती है, इसको इतना संजीदा भी नहीं लेना चाहिए। गवर्नर साहब को गवर्नर के मकाम से अगर वो नीचे ना उतरें और अपने मकाम पर रहें तो यकीनन हम भी राना सनाउल्लाह साहब से कहेंगे कि वो उनके साथ छेड़खानी ना किया करें। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी किसी चीज का नाम है, प्रोबेबली उसका भी थोड़ा उसको एडहेयर करना चाहिए। सारा प्रोग्राम इसी बात पे नहीं है। नहीं डेफिनेटली और बड़ी बातें लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए, पंजाब की बात कर रहे हैं डेफिनेटली। हम नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो परवेज़ रशीद साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।